بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے والی مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی عقائد کی، اور عقائد میں جو عقائد ہیں جن کا اسلامی عقیدے جو ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، ان کا بیان تو ہم اس سے پہلے جب حیات المسلمین کا ہم نے پہلا سبق کیا تو اس میں ہم نے کفر اور شرک کی باتوں کا مختصر سا بیان بحثی زیور سے کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلی مجلس میں ہم نے اسلامی عقیدوں کا بیان بحثی زیور سے سنا دیا تھا، اس لیے کہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے وہ عقیدے کافی ہیں، لیکن علماء کے لیے اور طلباء کے لیے ضرورت ہے اس سے زیادہ سمجھنے کی۔ اور طلباء اور علماء جو ہیں وہ اپنے مدرسوں میں اساتذہ سے شرح عقائد پڑھتے ہیں، عقائد کی تفصیلی بحث پڑھتے ہیں، عقیدۃ الطحاوی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد میں ایک کتاب لکھی، امام صاحب کے مرتب کیے ہوئے عقیدے جو ہیں ان کو بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ قرآن پاک اور سنتوں کا مطالعہ کر کے اور وہاں سے بھی عقائد اخذ کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کے لیے یہ سب مضامین کوئی بہت مشکل نہیں ہے اور ہمیں ان کو دہرانا بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں گفتگو جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اسی لیے یہ بحث چھیڑی گئی ہے، اور اس سے پہلے ہم عقیدہ کی حقیقت سمجھانے کے لیے کچھ گفتگو کر بھی چکے ہیں پہلی مجلس میں۔ اب اس مجلس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ دیکھو کلمہ طیبہ اور یہ جو کلمات اسلام ہیں، جب کبھی کلمات اسلام کی بات آتی ہے تو یہی کلمات مراد ہوتے ہیں جو پچھلے سبق میں بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں درود میں کہ جو کچھ بھی ہمیں نعمت حاصل ہے اسلام کی، معرفت کی، اللہ کی معرفت کی، آخرت سے متعلق نیک اعمال کی، برے اعمال سے بچنے کی، ایک اچھا ماحول، ایک اچھی زندگی جو ہمیں مل رہی ہے دنیا میں، یہ سب احسان اور صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس احسان اور صدقے کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم اور بخشش کو اور آپ کے عطا کو اگر ہم نہیں مانتے یا اس میں شبہ کرتے ہیں یا ذرا بھی اس میں ہمیں تردد ہے تو ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا۔ تو آپ کی رسالت پر ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ ہم درود پاک پڑھا کریں، یعنی کثرت سے آپ کے اس احسان کے بدلے میں دعا کیا کریں آپ کے درجات کی بلندی کے لیے اور آپ پر رحمت کے نزول کے لیے۔ تو درود شریف بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ کلمات جو ہیں یہ ہمارے عقیدے کا حصہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ تو اب ہمیں عقیدہ سمجھنا ہے کہ عقیدہ کہتے ہیں جس بات کو اتنی مضبوطی کے ساتھ ہم مانتے ہوں کہ اس میں نہ وسوسے نقصان پہنچا سکیں اور نہ کوئی شک پیدا کرنے والا اس میں شک پیدا کر سکے، نہ دلیل نقلی سے نہ دلیل عقلی سے، تو وہ ہے عقیدہ۔ اسی لیے امام رازی نے جب توحید کے دلائل مرتب کیے دلیل عقلی سے تو ان کو یہ یقین ہو گیا، اس طرح کا خیال ہو گیا کہ میرے ان دلائل کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ان کی کاٹ کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا منطقی آ جائے، فلسفی آ جائے۔ لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان نے ان عقیدوں پر بحث کی، اور بحث کر کے اس نے ان دلائل کو توڑ دیا۔ شیطان کا علم تو شیطانی ہے، تو اس نے ان دلائل کو توڑ دیا۔ امام رازی کی جو بہت مضبوط دلیلیں تھیں جب وہ ٹوٹنے لگیں تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ ان دلائل کو کے ٹوٹ جانے کے بعد میری تو توحید خراب ہو جائے گی، مجھے شک ہو جائے گا اللہ کی وحدانیت میں، اور میں کافر مروں گا، کفر پر مروں گا، ڈر ہو گیا۔
لیکن چونکہ وہ اپنی شروع کی زندگی میں کبھی کسی بزرگ کی خدمت میں رہ چکے تھے، کچھ دن حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ دن گزار چکے تھے، تو اس کی برکت کا ظہور یہ ہوا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ کو کشف ہوا اور کہ وہ امام راضی اتنے بڑے عالم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے اپنے کشف کے ذریعے سے کی وجہ سے وضو کرتے ہوئے پانی کا جب وضو کر چکے تو اس کے پانی کو لے کر کے ایسے چھینٹا مارا اور کہا کہ کہتا کیوں نہیں ہے کہ اللہ کو ہم نے ایک مانا بغیر کسی دلیل کے، یہ آواز اور وہ پانی کے چھینٹے اللہ نے پہنچا دیا امام راضی کے گھر تک، اور وہ پانی کے چھینٹے بھی ان پر پڑے اور یہ جملہ بھی ان تک پہنچا۔ تو امام راضی نے شیطان سے کہہ دیا، مناظرہ ہو رہا تھا، کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا بغیر کسی دلیل کے، تو شیطان کا کام رک گیا، اس کی دلیلیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بدین العجائز، کہ جس طرح سے بوڑھی عورتیں کسی عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے بوڑھی ہو جاتی ہیں جب، تو پھر ان کے عقیدے کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، اس کے خلاف نہیں مان سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بوڑھی عورتیں کسی چیز کو زندگی بھر مانتے مانتے بوڑھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے عقیدے سے ٹل ہی نہیں سکتی، ان کو کوئی اس کے خلاف سمجھا ہی نہیں سکتا، ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، کہ اس میں کوئی تم کو ٹلا نہ سکے، بہت بڑی بڑی دلیلیں لے کر کے کوئی آئے۔ تو ہر انسان کو چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے پہلے اس مضبوط بنیاد پر عقیدہ قائم کرنا چاہیے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ شک کہتے ہیں کہ ہونے اور نہ ہونے دونوں کے درمیان برابری ہو، جب دونوں جانب برابر ہو کہ ہم یہ ہو بھی سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی کہے کہ جنت دوزخ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اور یہ دونوں اس کے نظریے میں برابر ہو، تو اس کا مطلب وہ شک میں، اور شک جو ہے عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے کہ جنت اور دوزخ حق ہے، اور اس پر اس سے قسم کھانے کے لیے کہا جائے تو وہ قسم کھا جائے کہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے عقائد کو، کسی بھی عقیدے کو جب ہم نظریہ بناتے ہیں اپنا، یا کسی نظریے کو عقیدہ بناتے ہیں، تو اس عقیدے میں اتنی مضبوطی آنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک، مشکک شک نہ پیدا کر سکے، اور وسوسے اس کا بھی کچھ بگاڑ نہ سکے۔ صحابہ آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمیں عقائد کے بارے میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی باتیں دل میں آتی ہیں کہ ان عقیدوں کو زبان پر لانے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جل کر کے کوئلہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے۔ اگر تمہارے دل میں عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تو تم ان خیالات کو، ان وسوسوں کو جگہ دیتے اور بیان کرتے، لیکن جب تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ وہ غلط ہیں اور ان کو زبان پر لانے کو سمجھ رہے ہو کہ وہ اس سے بہتر ہے آگ میں جل جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا عقیدہ محفوظ ہے، اور اس سے ٹکرانے والے وسوسے جو ہیں تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تو آپ نے ان وسوسوں کو ایمان قرار دے دیا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایسے ہی بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جب آدمی کو اپنے عقائد پر وسوسے آئیں تو ان وسوسوں کو اپنا ایمان کا ذریعہ بنا لو۔ کیسے؟ سوچو کہ دیکھو ہم نے ایک چیز کو مضبوطی سے مان لیا کہ یہ حق ہے، پھر بھی اللہ نے دل کو خیالات کا کہ رہگزر بنا دیا ہے، ہر طرح کے اچھے اور برے خیالات اس پہ سے گزرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیسا بنا دیا ہے ہمارا دل، کیسے اس میں، جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ عقیدہ یہ ہے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر دل کی سواری، دل کو اللہ نے ایک رہگزر بنا دیا جس میں اچھے اور برے ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اپنی توجہ اس طرف کر لو کہ اللہ نے کیسا دل بنایا، تو جب اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی تو وہ جو وسوسے والا شعبہ تھا وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وسوسوں کو دفع کرنے کی کوشش مت کرو، دفع کرو گے تو وہ اور آئیں گے، بلکہ ان کو نظر انداز کرو۔
اپنی توجہ دوسرے کاموں کی طرف لگا دو تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ وسوسے ہیں بالکل ایسا ہی سمجھ لو ان کو کہ جیسے آئینہ ہو اور اس پر مکھی آ کر کے بیٹھ جائے، تو جب مکھی آ کر کے بیٹھتی ہے تو لگتا ہے کہ اندر ہے، آئینے پہ بیٹھے گی نا تو اندر تمہیں دکھے گی مگر ہوتی نہیں ہے اندر۔ ایسے ہی جب وسوسے انسان کے اندر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ دل میں ہے مگر وہ دل میں ہوتے نہیں ہیں، وہ خیالات میں ہوتے ہیں، اور خیالات جو خیالات ہی ہیں، خیالات کا کیا ہے، بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، اپنے استاذ کے بارے میں آتا ہے، شیخ اور پیر کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ بہت سے مریدین کے حال سنو گے کہ حضرت آپ کے بارے میں ایسے وسوسے آتے ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ کا قصہ ہے جس سے تمہیں اور حقیقت کی رسائی ہوگی۔ ایک بزرگ سے ایک صاحب مرید ہوئے تو ان بزرگ صاحب نے فرمایا کہ مراقبہ کرو۔ جب کچھ مدت تک ان کو تیار کر لیا، مجاہدہ وجاہدہ کرا کر کے نفس کو ان کے صاف کر دیا، تو کہا کہ مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو۔ تو مراقبہ کیا انہوں نے، تو اپنے پیر کو انہوں نے دیکھا کہ سور کی طرح، سور، پیر ان کو سور دکھائی دیا، گندا جانور۔ اب آ کر کے شیخ کے سامنے بیٹھے تو شیخ نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کہنے لگے حضرت ہمت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ کہا بتاؤ۔ جب تقاضا کیا، اصرار کیا، تب انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اتنی میری خرابی ہے، اتنا میں نے دیکھا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر مراقبہ کو، پھر مجاہدہ کرایا، پھر مجاہدہ کرا کر کے ان سے کہا کہ اب مراقبہ کرو۔ اب مراقبہ کیا تو کوئی اور جانور نظر آیا، پھر کوئی اور جانور نظر آیا، یہاں تک کہ گائے نظر آئی، پھر بکری نظر آئی، پھر اس کے بعد اب ان کو انسان نظر آیا نا۔ پھر کہا کہ اب پھر مجاہدہ کرایا، پھر دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نورانی شخصیت نظر آئی۔ تو جب انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت اب یہ دیکھا، تو فرمایا کہ جاؤ تمہاری تکمیل ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ حضرت یہ کیا قصہ تھا؟ مرید نے کہا کہ حضرت یہ کیا قصہ؟ فرمایا کہ میرا دل آئینے کی طرح ہے، حدیث شریف میں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو میرا دل آئینے کی طرح ہے۔ جب تم نے پہلا مراقبہ کیا تو تم نے میرے دل کے آئینے میں اپنے کو دیکھا، تمہیں اپنی شکل نظر آئی۔ تو اگر میں اس وقت کہہ دیتا نا کہ تم اپنے کو دیکھ رہے ہو تو تم یقین نہیں کرتے، تمہیں فکر ہو گئی کہ ہم اپنے شیخ کو ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، ہم نے تمہارا مجاہدہ کرا کر کے اب تمہیں تمہارے دل کے آئینے کو، اپنے دل کے آئینے میں تم کو دکھایا کہ تم اب روشن ہو کر کے اتنے نورانی ہو چکے ہو۔ تو جو وسوسے ہوتے ہیں وہ وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اپنے خیالات، اپنے مطلب حالات کی بنا پر۔ وہ استاد کی کمی یا شیخ کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی کمی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شہوت کا مریض ہو تو جب اپنے شیخ پر نظر ڈالے گا تو اس کو اس کا شیخ جو ہے وہ شہوت ہی دکھائی دے گا، شہوتی، کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اپنی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو شیخ پاکیزہ دکھنے لگے گا۔ تو یہ حقیقت میں انسان جب دوسرے میں کے عیب کو ڈھونڈتا ہے تو اپنا ہی عیب ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چمن میں جانے والے جو جانور ہوتے ہیں ان میں سور کو گندی چیز نظر آتی ہے اور بلبل کو پھول نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق وہاں سے سنتا ہے۔ تو عقیدے جو ہوتے ہیں یہ ہماری ایک بنیاد ہوتے ہیں، اور اسی عقیدے پر ہی پوری زندگی کے عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس قدر عقیدہ مضبوط ہوگا اسی قدر قرآن پاک کی تلاوت میں گہرائی ہوگی۔ اس لیے کہ تم جب ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ اللہ سن رہا، تو یہ عقیدہ ہے نا، تو تمہارا قرآن پاک کا پڑھنا بالکل دوسرا ہی ہو جائے گا۔ ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اب نماز الگ ہو جائے گی۔ روزہ رکھ رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میرے اس بھوکے رہنے کی اللہ کو خبر ہو رہی ہے، اللہ باخبر ہے کہ ہم کتنے پریشان ہو رہے ہیں، کتنے بھوکے، کتنے پیاسے۔ دنیا کو خبر نہیں ہے لیکن اللہ کو خبر ہے، تو تمہیں یہ بھوکا پیاسا رہنا مزہ دے گا۔ اس لیے کہ جتنی تمہیں وہ پریشانی پڑ رہی ہے اتنا تم کو یقین آ رہا کہ اتنا ہمارا درجہ اوپر بلند ہو رہا۔
تو عقیدے جو ہوتے ہیں انسان کو کامیاب کرتے ہیں. بزرگی کا کہ سارے منازل طے کر ڈالو اور عقیدے میں کمزوری ہو تو ایک منزل بھی پار نہیں ہوگی. حالانکہ تم کو پار کرا دیا کسی نے، ایک منزل بھی پار نہیں ہوگی. اور اگر عقیدہ تمہارا مضبوط ہے تو تم نے تصوف کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا مگر منزل پار ہو جائے گی. ایک بڑے میاں تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی گناہ نہیں تھا جو ان سے چھوٹا ہو، سارے گناہ. اور داڑھی سفید ہو گئی. لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کچھ تو اب شرم کرو، داڑھی سفید ہو گئی ہے، کچھ تو شرم کرو. اب زنا کرنا، یہ کرنا، ہر طرح گالی گلوچ کرنا. وہ کہتے تھے کہ ارے میاں کیا تم لوگ ادھر اصلاح کی بات کرتے ہو، ایک ہاتھ ادھر مارو ایک ہاتھ ادھر مارو سیدھے جنت. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاد کی نوبت آئی اور سب لوگ ابھی بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. خان صاحب اٹھے، تلوار اٹھائی، گھر سے لے کر کے تلوار لے کر کے نکلے اور واقعی یہی کیا. اس کو مارا اور مر گیا، سیدھے جنتی میں پہنچ گئے. تو عقیدہ جو ہوتا ہے انسان کا وہی آدمی کو کامیاب کرتا ہے. اگر عقیدہ ہو تو برے عمل کے ساتھ بھی انسان کبھی نہ کبھی نجات کے راستے پہ آ جاتا ہے. عقیدہ نہ ہو تو بہت سے لوگ ایسے ہوئے جو اللہ والوں کی خدمت میں برسوں رہے ہیں مگر ضائع کر دیا انہوں نے اپنی زندگی، کچھ بھی نہیں کر سکے. اب تم دیکھنا یہ ہے کہ ان عقائد میں ہمیں کس طرح سے عقائد کو سمجھنا ہے. پہلے تو اللہ کے بارے میں عقیدہ تمہیں دیکھنا ہے، سارے عیبوں سے پاک کرنا ہے، سارے کمالات ثابت کرنا ہے. اس نظریے سے تم عقیدوں کو پھر سے پڑھو، انہی عقیدوں کو بحث زیور لے لو، اردو میں آسان زبان میں پھر سے پڑھو. دیکھو کہ جتنے عقیدے ہیں سب اسی پر ہیں کہ نہیں. پھر رسالت کے بارے میں لو، پھر صحابہ کے بارے میں آؤ. صحابہ کے بارے میں جو عقائد ہیں اگر ذرا بھی تم کو صحابہ کی بدگمانی ہے دل میں تو یہ حقیقت میں نبی پر بدگمانی ہے. ان سے صحابہ سے محبت، نبی سے محبت، اور صحابہ سے بدگمانی، نبی سے بدگمانی. اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنے عقیدے پوری طرح درست کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو رسول کی رسالت ہو گئی، اعمال. اختلافات جو امت میں ہوتے ہیں فروع میں، ان کو بھی سمجھ لو. فروع میں اختلافات یہ عقیدے ہی کا حصہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں. تو جب وہ کوئی بات فرما رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی گہرائی تک پہنچنے میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں تک وہ بات پہنچی تو ان کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے. اب ہم نے سمجھا کہ ہم زیادہ بہتر سمجھیں تو ہم نے اپنے تقاضے پہ عمل کیا، اپنے دل کے تقاضے پہ. دوسرے نے سمجھا کہ ہم زیادہ بہتر سمجھیں، اس نے اپنے دل کے تقاضے پہ عمل کیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اختلاف جو ہوا ہے یہ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اللہ کے رسول کی مرضی پا جائیں، اللہ کی مرضی پا جائیں، اس جذبے سے اختلاف ہوتا ہے. اور یہ اختلاف رحمت ہے. 10 لوگوں میں 10 قول ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جو اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نہیں میرے استاد نے ایسا کہا اس لیے میری رائے ہے، یا میرے باپ کی یہ بات تھی تو اس لیے میری رائے ہے، یا میری خانقاہ میں یہ عمل چل رہا تھا اس لیے میری رائے ہے. تو جہاں میرا تیرا آتا ہے اس سے جو اختلاف بنتا ہے وہ اختلاف مصیبت ہے. ورنہ اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی پانے کی اور آپ کی اتباع کی کوشش کرنے میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف فروع کا رحمت ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے. اگر اس سے تمہیں پریشانی ہوتی ہے عقائد فروع میں اختلاف سے تو تم صحابہ کے اختلاف کو کیا کہو گے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد بھی ہوتا تھا. تو یہ ہمیشہ سمجھ لو کہ اختلاف ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور فروع کا اختلاف جائز نہیں بلکہ ضروری ہے. تم ایک دوسرے کی رعایت مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رعایت کرو. تو جب اللہ اور رسول کی مرضی پانے کی کوشش کرو گے تو اختلاف ہوگا. اب سمجھو یہاں پر کہ یہ جو فروع کا اختلاف ہے یہ تو ہمارے عقائد سے الگ ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، ہوا بھی ہے. ائمہ اربعہ کا اختلاف ہمارے سامنے ہے بھی. اس میں ایک نصیحت تم کو کرتے ہیں اختلاف میں
کہ ائمہ اربعہ کا اختلاف ہو چکا، بحثیں ہو چکی، اب اس کے بعد دوبارہ ان بحثوں کو کھولنا اور ان بحثوں میں پڑھنا، یہ اپنے آپ کو پھر مصیبت میں ڈالنا ہے۔ جو بحثیں پہلے ہو چکی ہیں، ہم سے زیادہ بہتر لوگوں نے ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے بحثیں کر لی ہیں، تو اب ہمیں انہی میں سے کسی پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ ہمیشہ اسی میں الجھے رہ جاؤ گے تو امت انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ تو اس لیے جس کو اطمینان ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ عمل کرے، جس کو اطمینان ہو امام شافعی کی رائے پہ کرے، اس میں بحث نہیں ہے۔ لیکن نئے سرے سے بحث کرنا جیسا غیر مقلدین نے چھیڑ دیا، سلفی لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر بات کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ، تو نئے سرے سے بحث کو چھیڑنا، اور جب کہ ہم دور رسالت سے اتنے دور ہو چکے ہیں، پردہ اتنا پڑ چکا ہے، اور روایتیں جو ہیں ہم تک جو پہنچی ہیں، ان روایتوں میں کافی کچھ خفا آ گیا ہے، تو اس لیے ہمیں ان بحثوں کو از سر نو چھیڑنے میں اپنے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے، علماء نے، سبھی نے، بڑے بڑے علماء نے اس بات کو کہا کہ ائمہ اربعہ سے الگ ہونا، اپنی کوئی نئی راہ نکالنا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے نئی راہ مت نکالو، انہی چاروں ائمہ میں سے کسی امام کی پیروی کر لو۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی گفتگو ہو گئی۔ اب چلو ہم لوگ آتے ہیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختلافات کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ کون سا فرقہ حق پر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس عقیدے اور نظریے پر ہم ہیں اور ہمارے اصحاب ہیں، بس یہی طریقہ اللہ کی نظروں میں معتبر ہوگا، اور اس کے علاوہ جو طریقے نکالے جائیں گے صحابہ سے ہٹ کر کے، وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اس طرح سے صحابہ ہمارے لیے ایک معیار بن گئے، عمل، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ جو عقیدوں کی بحثیں صحابہ میں ہوئی ہیں، وہ عقیدے کی بحث ہم بھی کر لیں گے۔ جس بحث کو صحابہ نے نہیں چھیڑا، وہ بحث ہم بھی نہیں چھیڑیں گے۔ جو اعمال جن پر گفتگو ہو چکی ہے، وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ جن اعمال پر صحابہ میں بحث ختم ہو گئی، وہ بحثیں ہم لوگ وہیں ختم کرتے ہیں۔ جو نئے اشکالات ہوئے ہیں، جب فلسفہ آیا، منطق آئی، نئی نئی قومیں اسلام میں داخل ہوئیں، تو ان کے اشکالات اور سوالات بھی ہوئے، تو ان سوالات اور اشکالات کی روشنی میں جو جوابات مرتب کیے گئے، وہ جوابات بھی ہمارے دین اسلام کا ایک بہت ضروری شعبہ ہے، جس کو علم کلام کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے دین اسلام کا ایک بہت ضروری شعبہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سوال کرنے والے سوالات کرتے رہیں گے اور ہم جواب نہیں دے سکیں گے، ہمارے علماء۔ اس لیے ہمیں عقائد کی بحث میں کمال اس طرح پیدا کرنا ہے۔ دیکھو یہاں پر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ والا سادہ وہ لے لو، تو صحابہ والا سادہ ماحول بھی تو چاہیے۔ اعتراض کرنے والے مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں جواب دوسرے طریقے سے دے رہے ہیں، تو جواب کیسے معتبر ہوگا؟ جواب تو وہی معتبر ہوتا ہے جو سوال کے مطابق۔ تو اس لیے ہمیں عقائد کی وہ بحثیں کرنا ضروری ہے جن بحثوں کے ذریعے سے اشکالات ہوئے ہیں۔ اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو متقدمین میں بحثیں تھیں، ان بحثوں کو بھی پڑھنا ہے، اور تیاری کرنا ہے کہ اگر اس طرح کے سوالات میں سے کوئی سوال آئے گا تو ہم جواب دیں گے، جو متقدمین میں اٹھتے تھے۔ اور اب متاخرین میں اس وقت جو ساری دنیا کے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، تو ان اعتراضات کو بھی ہمیں سننا ہے، اور ان کا جواب دینے کے لیے اپنی علمی اور ذہنی تیاری کرنی پڑے گی نا۔ یہاں پر لوگ گفتگو کرتے ہیں فکر کی، کہتے ہیں فکر درست ہونی چاہیے۔ فکر کا مطلب عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ فکر کے لیے کوئی الگ اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب تمہارا عقیدہ صحابہ والا ہوگا، سادہ عقیدہ جو تھا صحابہ کا، جب وہ صحابہ والا بنیادی عقیدہ تمہیں حاصل ہوگا، تو جتنی افکار ضالہ تمہارے سامنے آئیں گے، گمراہ کرنے والے اور گمراہ کن نظریات تمہارے سامنے آئیں گے، سب کا جواب تمہیں دینا ہے، اور سب کو لوٹانا ہے صحابہ کے عقیدے کی طرف۔
تو ان جوابوں کی تیاری کرنا یہی اصل کام ہے عالم کا. ٹھیک ہے. اگر عالم ہے کوئی شخص ذمہ داری لے کر کے بیٹھا ہے تو اسے اپنے علاقے میں جو عقائد رائج ہے غلط، ان غلط عقیدوں کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق علم حاصل کرے. چنانچہ جتنے فرق باطلہ ہیں جہاں جہاں سے انہوں نے عقائد میں غلطی کی ہے ان باتوں کو تمہیں حاصل کرنا پڑے گا. بریلویوں نے کہاں گڑبڑی کی، جماعت اسلامی نے کہاں گڑبڑی کی نا. ایسے ہی آج کل جو جاوید غامدی وغیرہ کا فتنہ ہے تو یہ کہاں سے گڑبڑی کر رہے ہیں. ایسے ہی شاذ کا فتنہ ہے، کیا گڑبڑی کر رہا ہے، کس جگہ پہ ہو رہی ہے گڑبڑی. ایسے ہی سر سید احمد نے کیا گڑبڑی کی، نیچریوں نے کیا گڑبڑی کی. تو تمام فرقے اور تمام جماعتیں جہاں پر عقائد میں گڑبڑی کریں یا اعمال میں گڑبڑی کریں، تو عمل میں تو گڑبڑی تبھی آتی ہے جب عقیدے میں گڑبڑی ہو. تو تمہیں اس عقیدے کو سمجھنا ہے کہ یہ لوگ گڑبڑ کہاں سے ہوئے اور اس کا تمہیں رد کرنا ہے. اور رد کرنے کے لیے تمہیں اس کا علم حاصل کرنا ہے پوری طرح، اپنا بھی ان کا بھی. ان کی بات بھی پوری سننی ہے اور اپنی بات بھی پوری سمجھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا رد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اب سمجھ گئے ہوگے اس سے، ہماری اس بات سے، کہ تمہیں عقائد کے باب میں سادہ عقیدے حاصل کرنا ہے خود اپنی بنیاد درست کرنے کے لیے، لیکن اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے متعلقہ جو عقیدے ہیں، متعلقہ جو بحثیں ہیں عقائد سے، ان بحثوں کو بھی پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے پہلے جو متقدمین نے علم کلام مرتب کیا ہے پہلے اس کو حاصل کر لو. ٹھیک. اس کے بعد پھر جو متاخرین نے علم کلام پر کام کیا ہے اس کو بھی پڑھو. پھر جو چھوٹے چھوٹے اشکالات ہیں، جیسے جب یورپ کے لوگ آئے مسلمانوں سے ٹکرائے تو انہوں نے کہا کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا، تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے. اگر اسلام تلوار سے پھیلا، 13 سال تک تو تلوار چلی نہیں، تو وہ تلوار چلانے والے جو لوگ تھے وہ کہاں سے آئے. تو تم تاریخ کا جب سیرت کا مطالعہ کرو گے تو تم کو یقین ہو جائے گا. یہ تو ایک سوال جواب تھا، بچکانا سوال جواب ہے، لیکن تم جب تاریخ کا سیرت کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں دکھائی دے گا کہ کوئی بھی اسلام نے تو کہیں زور دیا ہی نہیں ہے، زبردستی کی نہیں ہے. اس سوال کا جواب تمہیں معلوم ہونا چاہیے نا. ایسے ہی یورپ نے کہا کہ جب مسلمانوں نے اسکندریہ فتح کیا تو ہمارا کتب خانہ تھا، اتنے لاکھوں کتابیں تھیں، اس کو جلا دیا. تمہیں تاریخ معلوم ہونی چاہیے. تو یہ سب چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. اصل تو عقائد پر جو گفتگو ہوتی ہے، عقیدہ آخرت پر جو کلام ہے، اللہ کی وحدانیت پر جو کلام ہے، رسول کی رسالت پر جو کلام ہے، جو بنیادی عقیدے ہیں جن کا تذکرہ ایمان مفصل میں ہے، ان پر تمہیں محنت کرنی ہے اور جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو عقیدے پر ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ایسے ہی ایمان، عقائد سے متعلق ایمان کی کچھ فروع ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بھی فرمایا کہ 70 سے زیادہ شاخیں. اعلیٰ اس کا تو لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا جو ہے اماطۃ الاذی ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو علماء نے کیا کیا کہ ایمان کے فروع جو جن کا تذکرہ حدیثوں میں آیا تھا ان کو اکٹھا کر دیا. تو فروع الایمان، شعب الایمان، اس طرح سے کتابیں علماء نے تیار کر دی. مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہقی کے شعب الایمان سے اختصار کر کے فروع الایمان مرتب کر دی. اب فروع الایمان مطالعہ کرو گے، ہم اس کو بیان کر چکے ہیں پورا، اس کو تم مطالعہ کرو گے تو تم کو ایمان کی شاخوں کا بھی علم ہو جائے گا. عالم کو ہر چیز جاننا چاہیے اس طرح سے جیسے وہ ہے. یہ نہیں ہو کہ تم سے پوچھا جائے کہ ایمان کی شاخیں کیا ہیں، تم کو ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے غور نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں غور کیا؟ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. بچپن سے کتابیں حدیثیں پڑھتے آ رہے ہو لیکن تمہیں ایمان کی شاخوں کا پتہ نہیں ہے. کن عقائد سے، کن نظریات سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے. مالا بدہ میں تم کو پڑھایا گیا، مالا بدہ منہم میں کفر کی باتوں کا بیان پڑھا ہے کہ نہیں؟ مالا بدہ منہم میں کتاب الکفر پڑھی ہے نا.
فقہا نے اپنی کتابوں میں مستقل اس کا بیان کیا ہے۔ تو ہر چیز کا علم حاصل کرو، ایمان سے متعلق، عقائد سے متعلق، اور اس پر کام کرو۔ ہم نے تو اشارہ کیا ہے، کام تمہیں کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کن عقائد سے، کن نظریات سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ مالا بدھا میں تم کو پڑھایا گیا، مالا بدھا منہو میں کفر کی باتوں کا بیان پڑھا ہے کہ نہیں؟ مالا بدھا منہو میں کتاب الکفر پڑھی ہے نا؟ فقہا نے اپنی کتابوں میں مستقل اس کا بیان کیا ہے۔ تو ہر چیز کا علم حاصل کرو، ایمان سے